على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب پڑھیں ساتھ سنائیں صلاۃ و سلام سنا دیں بھائی مجھے سنائیں پھر میں بھی سناؤں گا الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ما مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمد صلى الله عليه وسلم اے میریاں حمداں نعتاں تو بہت تا مقام محمد دا ہے میریاں حمداں نعتاں تو بہت تا مقام محمد دا پیا اپنے شیر سجانا واں وچ لکھ لکھ نام محمد گرامی قدر حضرات علماء کرام پروفیسر صاحبان میزبانان گرامی قدر اس عظیم الشان ظاہری باطنی معنوی نقشبندی اور صدیقی کہکشاں کے ستاروں اللہ آپ کو ہمیشہ چمکتا دمکتا رکھے بڑی مجھے خوشی ہوئی جب پروفیسر صاحب نے رابطہ کیا اور دو نسبتوں سے یہاں ہمیں جمع ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے ایک تو نسبت صدیقی ہے نسبت صدیقی وہ ہے کہ عشق مصطفیٰ کی بنیاد اس نسبت سے پڑی عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کے لیے نسبت صدیقی ناگزیر ہے اس کے بغیر اگر کوئی ادھر جا رہا ہے تو وہ کہیں جا رہا ہے لیکن وہاں نہیں جا رہا جہاں جانا ہے یہ وہ نسبت ہے آج کمال مزہ یہ ہے کہ آج ہم نسبن صدیقی محفل میں بھی ہیں اور مشربن صدیقی میں تو دو عادشاہ ہے نور علی نور ہے اور ایک میرا قرض وہ بھی ادا مجھے کرنا ہے آج اور مجھے بڑی حیرت ہوئی یہاں پہنچ کر جب یہ سنا کہ یہ وہ مسجد ہے جہاں پر پروفیسر ڈاکٹر اسحاق قریشی صاحب وہ جمعہ پڑھاتے رہے میریاں سے بھی آگے جمعہ پڑھاتے رہے ابھی ابھی رستے میں آتے جاتے وضو کرتے یہ باتیں کان میں اور پھر ان کے والد گرامی نے 35 سال یہاں خدمت کی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر اور موزوں ترین کوئی جگہ ان کے ایصال ثواب کے لیے ہو ہی نہیں سکتی پھر ڈاکٹر صاحب کا ایک اختصاص یہ ہے کہ وہ ان کا جو پی ایچ ڈی کا تھیسس ہے وہ بر صغیر پاک و ہند کی عربی نعتیہ شاعری ہے ابھی یہاں جو ماحول بنایا سرور حسین لکشمنی صاحب نے اور نعت کی برکتوں سے مملوء اور معمور اس فضا میں مجھے یہ القاء ہوا کہ اس روح کے لیے نعت سے بہتر کوئی ایصال ثواب نہیں ہو سکتا تو میں بھی ایک ٹوٹا پھوٹا سا چھوٹا موٹا نعت میں بھی ایک نعت پیش کر دیتا ہوں
نیت یہ ہے کہ ایصال ثواب ہو جائے دونوں صدیقی بزرگوں اور پھر ان کے ساتھ جڑے ہوئے جتنے بھی لوگ ہیں، حضرت علامہ امام محمد بشیر الحق صدیقی نور اللہ مرکزہ اور ڈاکٹر پروفیسر محمد اسحاق قریشی صاحب رحمہ اللہ تعالی، ان دونوں کے لیے میں ایک ایسی نعت ہے جس کی ردیف ہی بسم اللہ ہے۔ اس کا کم از کم فائدہ یہ ہے کہ فی حرف 10 نیکیاں تو ردیف سے تو جائیں گے جی، اور پھر بسم اللہ کی جتنی کسی کو معرفت ہو ثواب اتنا ہی بڑھتا جاتا ہے۔ ہماری شریعت میں یہ کمال قاعدہ ہے، اصول ہے، ضابطہ ہے کہ عبارت نہیں دیکھی جاتی، عبارت پڑھنے والی زبان دیکھی جاتی ہے۔ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کیا پڑھ رہا ہے، یہ دیکھا جاتا ہے کون پڑھ رہا ہے۔ اگر بسم اللہ بابا فرید گنج شکر پڑھیں پھر اس کی کیفیت دور ہو جاتی ہے، اور بسم اللہ صدیق اکبر پڑھیں، بسم اللہ غوث پاک پڑھیں، اور پھر اس کے درجات بقدر ظرف بقدر معرفت بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو ہم بھی اس حسن ظن کے ساتھ ایصال ثواب پیش کر رہے ہیں کہ بسم اللہ کا فیض اور ثواب جو اللہ کے علم میں ہے اور اس کے محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ہے، وہ ہمیں بھی نصیب ہو اور ہمارے بزرگوں کو بھی نصیب ہو، جن کے لیے ہم پیش کر رہے ہیں۔ بزم توصیف کا آغاز ہوا بسم اللہ، بزم توصیف کا آغاز ہوا بسم اللہ، ہر ثناگو نے بصد ذوق پڑھا بسم اللہ، ہر ثناگو نے بصد ذوق پڑھا بسم اللہ، اور شکر کرتے ہیں چلو ان کا ادا بسم اللہ، شکر کرتے ہیں چلو ان کا ادا بسم اللہ، کی ہے سرکار دو عالم نے عطا بسم اللہ۔ شکر، یہ جو ہم سبحان اللہ کہتے ہیں نا، اس کا مطلب ہے آپ کا شکریہ۔ اس کا ایک پہلو یہ بھی، پچھلے دنوں میں حدیث کی لغت کی بڑی کتاب ہے مختار الصحاح، وہ دیکھ رہا تھا، اور شکر پہ ہی میں نے یہ سارے چاروں جمعے پڑھائے ربیع الاول شریف کی اپنی مسجد میں، خطابات کی موضوع شکر رہا۔ تو امام عبد القادر الرازی صاحب مختار الصحاح نے شکر کا معنی لکھا ہے اپنے محسن کی تعریف و ثنا، اس کو شکر کہتے ہیں۔ جس منعم نے آپ کو نعمت دی ہے اس کی تعریف کرتے جاؤ، شکر ادا ہوتا جاؤ، یہی میلاد ہے نا۔ اپنے ممدوح کی، اپنے منعم کی، اپنے محسن کی جب ہم تعریف کرتے ہیں نعت کی صورت میں تو ہم ان کا شکر ادا کرتے ہیں، شکر کرتے ہیں چلو ان کا ادا بسم اللہ، کی ہے سرکار دو عالم نے عطا بسم اللہ۔ اور شعر ہے کہ طائر قدس نے اقرا کے سنائے نغمے، طائر قدس نے اقرا کے سنائے نغمے، جذب میں مصحف ناطق نے کہا بسم اللہ۔ طائر قدس نے اقرا کے سنائے نغمے، غار حرا کا منظر ہے، طائر قدس نے اقرا کے سنائے نغمے، جذب میں مصحف ناطق نے کہا بسم اللہ۔ اور شعر ہے کہ بندگی نے بھی نئے طور طریقے سیکھے، بندگی نے بھی نئے طور طریقے سیکھے، جب ہوا نطق محمد سے ادا بسم اللہ۔ بندگی نے بھی نئے طور طریقے سیکھے، جب ادا نطق محمد سے ہوا بسم اللہ۔ اور ہے یہی رحمت عالم کے غلاموں کا طریق۔ سبحان اللہ
بغیر کہے بھی کہتے ہیں آپ کے میں اس کا قائل نہیں ہوں، وہ فرمائشی جو سبحان اللہ ہے، حالانکہ میں اس وقت شاعر کی حیثیت سے آپ کے سامنے حاضر ہوں، لیکن بطور خطیب میں اس کا قائل نہیں ہوں۔ شاعر تو پھر مجبور ہوتا ہے نا، شاعر تو پھر سنا ہی نہیں سکتا جب تک داد نہ آئے، اس کی مجبوری ہوتی ہے۔ اسے میں اپنا کلام نہیں پڑھتا، محفل نعت خواں پڑھتے ہیں، میں اس لیے نہیں پڑھتا، لیکن یہ چونکہ ڈاکٹر اسحاق قریشی صاحب کے بہاف پہ پڑھ رہا ہوں۔ بندگی نے بھی نئے طور طریقے سیکھے، جب ادا نطق محمد سے ہوا، اور ہے یہی رحمت عالم کے غلاموں کا طریق، ہے یہی رحمت عالم کے غلاموں کا طریق، پہلے ہر کام سے کہنا ہے صدا بسم اللہ، ہے یہی رحمت عالم کے غلاموں کا طریق، پہلے ہر کام سے کہنا ہے صدا، اور نعت کہنے کا ارادہ ہی کیا تھا میں نے، نعت کہنے کا ارادہ ہی کیا تھا میں نے، بولے جبریل امین دے کے دعا بسم اللہ، نعت کہنے کا ارادہ ہی کیا تھا میں نے، بولے جبریل امین دے کے دعا بسم اللہ، اور نعت کا شعر جو شایان حضوری ٹھہرے، ہاں یہ بھی ضروری ہے نا، کہہ کے کول ہی رکھ لی محفل کر کے پاس ہی رکھ، اصل اہل سنت کا عقیدہ تو یہ ہے کہ فریاد امتی کو کرے حال زار ہے، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو، بات تو یہ ہے کہ محفل وہاں پہنچی بھی ہے کہ نہیں، تو نعت کا شعر جو شایان حضوری ٹھہرے، پروفیسر صاحب نعت کا شعر جو شایان حضوری ٹھہرے، ایک خاموش سی آتی ہے صدا، نعت کا شعر جو شایان حضوری ٹھہرے، نعت کا شعر جو شایان حضوری ٹھہرے، ایک خاموش سی آتی ہے صدا، بسم اللہ، اور راحت قلب کا شہزاد ہے ساما دونوں، راحت قلب کا شہزاد ہے ساما دونوں، ذکر سرکار ہو یا نام خدا، راحت قلب کا سامان، راحت قلب کا شہزاد ہے ساما دونوں، ذکر سرکار ہو یا نام خدا، بسم اللہ، بس میں توصیف کا آغاز ہوا، بسم اللہ، ہر ثناگو نے مسد ذوق پڑھا، بسم اللہ، اور ایک اور قطع پڑھتا ہوں، بہت پہلے پیر نصیر صاحب کی صدارت میں ایک مشاعرہ داتا صاحب کی بارگاہ میں ہوگا، وہاں پڑھا تھا، اور بڑے بڑے اکابر بیٹھے تھے، بڑی بڑی بزرگ ہستیاں بیٹھی تھیں، ڈاکٹر اسحاق قریشی صاحب جیسے لوگ، اور ان کے پائے کے پلے کے لوگ، بڑے بڑے جلیل القدر داتا صاحب کی صدارت تھی، چونکہ پیر صاحب بہت باذوق اور بہت ہی اعلیٰ درجے کے شاعر تھے، وہ منقبت کا مشاعرہ، داتا صاحب کی منقبت کا مشاعرہ تھا، میں نے وہاں ہر شاعر نے 2 شعر پہلے نعت کی پڑھے، 7 شعر منقبت کے پڑھے، تو میں نے اپنی باری پہ یہ قطع وہاں پیش کیا تھا کہ غریق بحر اسیاں پر، غریق بحر اسیاں پر نگاہ التفات آقا، غریق بحر اسیاں پر نگاہ التفات آقا، میری مستر خیالی کو عطا کیجئے ثبات آقا، میری مستر خیالی کو عطا کیجئے ثبات آقا، اور مجھے ملتی رہے مدحت کی کرنوں سے توانائی، مجھے ملتی رہے مدحت کی کرنوں سے توانائی،
رہے سر سبز بس یوں ہی میری شاخ حیات، مجھے ملتی رہے مدحت کی کرنوں سے توانائی، رہے سر سبز بس یوں ہی میری شاخ حیات۔ اس مجمع میں داتا صاحب رحمۃ اللہ کے جو اندر مسجد کا آپ کو پتہ ہے حال ہے، وہ حال بھی صاحب حال ہے، وہاں آواز اندر سے گونجتی، پھر مائک بھی ہو، تو سب سے پہلی آواز جو اس پہ گونجی اس حال میں وہ ایک صاحب حال کی تھی۔ پیر صاحب کی آواز بھی بڑی دبانے قسم کی، تو کوئی اور شاعر بولا، حالانکہ بڑے بڑے لوگ تھے۔ جب میں نے کہا نا میری مستر خیالی کو عطا کیجئے سواتہ کا، تو انہوں نے یوں آگے ہو کے دیکھا، اور پھر آواز ان کی گونجی، کہنے لگی یہ پھر پڑھیے۔ اب ان کو دیکھ کر لوگوں نے داد دینا شروع، پھر انہوں نے بتایا کہ میں نے داد کس چیز کی دی ہے، یہ میں آپ کی تعلیم کے لیے بتا رہا ہوں۔ جو بڑے لوگ باشعور باذوق لوگ ہوتے ہیں وہ رسمی داد نہیں دیتے، حقیقی داد دیتے۔ انہوں نے کہا کہ یہ مستر خیالی اردو کی تاریخ میں کسی اور نے یہ ترکیب استعمال نہیں کی ہے، پہلی بار۔ یہ پہلے ترکیب استعمال ہی نہیں ہوئی، میں اس چیز کی داد دے رہا ہوں، میری مستر خیالی کو عطا کیجئے سواتہ۔ تو یہ میرے علم میں بھی اضافہ تھا، حالانکہ میں نے کہا تھا کہ مجھ سے پہلے کسی نے یہ کہا ہی نہیں، اگر اور کوئی کہتا تو شاید میں شک کرتا، لیکن ایک بہت مستند آدمی نے کہا تھا جس کی عربی، فارسی، اردو، پنجابی ادبیات پر بڑی گہری نظر تھی، تو میں نے اس کو مانا اور تسلیم کیا۔ حاضرین گرامی قدر، یہ جس محفل میں ہم ہیں یہ عرس کی محفل ہے بنیادی طور پر، اور یہ ڈاکٹر اسحاق قریشی صاحب کے والد گرامی میں سمجھتا ہوں کہ صرف علم نافع صدقہ جاریہ چھوڑ کے نہیں گئے ہیں، بلکہ یہ اپنے پیچھے صدقات جاریہ کا ایک پورا گلدستہ چھوڑ گئے جو ہمہ جہد ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله، فرمایا جب بندہ دنیا سے فوت ہو کے چلے جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، وہ خود اب کچھ نہیں کر سکتا الا ثواب۔ تین چیزیں ایسی ہیں جو اس کے بعد بھی جاری رہتی ہیں۔ پہلی ہے صدقہ جاریہ، کوئی ایسی نیکی جس میں کنٹینیوٹی اور تسلسل ہو، استمرار اور دوام ہو، جو چلتی رہے، تو وہ جب تک یہ سلسلہ فیض چلتا رہے گا اس کا ثواب اس کو قبر میں پہنچتا رہے گا۔ تو اس کی پہلی مثال تو خود یہ مسجد ہے، جب تک ان کی وفات کے بعد یہاں جتنی نمازیں ہوئی ہیں، جتنا ذکر ہوا ہے، جتنی محفلیں ہوئی ہیں، سب کا ثواب مل کے ان کی بارگاہ میں جانا ہے، ان کی روح کو پہنچ، صدقہ جاریہ وہ بھی ان کو پہنچا۔ پھر دوسرے فرمایا کہ علم نافع اپنے پیچھے چھوڑ جائے، نفع بخش علم۔ اسلام میں کمال یہ ہے، یہ بہت قابل توجہ نقطہ ہے، علم کی بات نہیں کی گئی ہے، علم نافع۔ یہاں سارا زور ہم نے علم پہ چڑھایا۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک علم سے پناہ مانگی ہے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ جو علم نفع نہ دے میں اس سے تیری پناہ مانگتا ہوں، وہ نہیں چاہیے مجھے۔ اور یہ اس معرفت علمی کا فیضان ہے جو اس امت کے اکابر بڑوں میں یا جلہ میں آیا، آگے وہ سپریڈ ہو رہا ہے۔ تو اس کا اظہار اگر حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ کی بارگاہ میں آپ جائیں تو وہ کہتے ہیں علم را پر دل زنی یار بہت، اگر علم تیرے دل میں اتر جائے تو وہ تیرا دوست ہے، تیرا رہبر ہے، تیرا مربی ہے۔
علم را بر تن زنی مارے بود، اور علم کو اگر محض تن پروری کا ذریعہ اور نفسانیت کا ذریعہ بنا لیا تو وہ زہریلا سانپ ہے جو تجھے ہی ڈستا ہے۔ حضرت سعدی شیرازی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے بھی اسی حدیث پاک کو اپنے انداز سے اس کے مفہوم کو آگے ٹرانسلیٹ کیا، ترجمہ کیا، اور حالانکہ علم و فضل کے پہاڑ ہیں یہ سارے بزرگ، خود سمندر ہیں علوم کے، معارف کے، لیکن ان کا تصور علم اور نظریہ علم دیکھیے وہی ہے جو علم کے شہر سے جاری ہوا ہے، مدینۃ العلم، علم کا جو تصور، جو کانسیپٹ، جو فیض جاری ہوا ہے، ہمارے بڑوں نے اس پہ فوکس کیا، اندھا دھند دوڑ نہیں لگائی علم کے پیچھے، فرق کیا ہے کہ علم نافع بھی ہے یا نہیں۔ اگر نافع ہے تو یہ حکمت، یہ مومن کا گم شدہ مال ہے، اس کو تلاش کرنا، اسے ڈھونڈنا ہے۔ تو حضرت سعدی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں، سعدی بشوئی لوہے دل از نقش غیر او، سعدی بشوئی لوہے دل از نقش غیر او، علمے کے راہ بحق نہ نمایت جہالت، وہ تو اسے علم مانتے ہی، کہتے ہیں پہلے دل کی تختی سے غیر کا نقش مٹا، اس لیے کہ جو علم حق کی راہ نہ دکھائے وہ علم ہوتا ہی نہیں، وہ تو جہالت ہوتی ہے۔ آپ ذرا آپ اس پیمانے، اس کسوٹی پہ ذرا سوچ کے بتائیے کہ اس شخص کی جہالت کا کیا کہنا اور کیا حال ہوگا اور کیا مقام ہوگا اور کیا حد ہوگی جو جہالت کو علم سمجھ رہا ہو۔ علمے کے راہ بحق نہ نمایا جہاں، جو علم حق کی راہ نہ دکھائے وہ علم نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ دیکھیے عرب کا سب سے ہائی کلاس ایجوکیٹڈ بندہ تھا عمر ابن ہشام، ابو جہل۔ یہ جو سبا معلقات بیت اللہ شریف پہ لگتے تھے اور پورے سال مقابلوں میں جو انعام یافتہ قصیدے ہوتے تھے ان میں بھی آ کے کوئی نہ کوئی فنی غلطی نکال دیتا، اس درجے کا جینیس آدمی تھا اپنے وقت کا، لیکن زبان رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے لیے کیا نکلا؟ ابو جہل، ابو جہل، جہالت کا منبع، اتنا کوالیفائڈ ہو کے، اتنی کوالیفیکیشن ہو کے، اتنی ڈگریاں ہو کے بھی وہ جاہل نہیں ہے بلکہ جاہلوں کا باپ ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ اس کے علم نے اسے نفع نہیں دیا، اور جو اللہ کی برہان مجسم اس کے سامنے جلوہ گر تھی، جسے عرب کے ان پڑھ بدو صحرائی صرف دیکھنے کی نیت سے آتے تھے اور کلمہ پڑھ کے صحابی بن جاتے تھے اور رضی اللہ عنہ کے منصب پہ فائز ہو جاتے تھے، اور کچھ ایسے بھی تھے جو دیکھ نہیں سکے لیکن پہچانا اتنا کہ یمن میں رہ کر بھی ویسے کرنی بنا، ایسے بھی تھے، تعلق بنایا، پہچان اور شناخت اور معرفت کے مدارج و منازل کو طے کیا تو کہاں کی کہاں پہنچے۔ حضرت حافظ شیرازی یاد آگے، وہ کہتے ہیں حسن سے بصرہ، بلال از حبش، صہیب از روم۔ حسن بصری بصرہ سے، بلال حبشہ سے، صہیب روم سے، اور میں کہتا ہوں سلمان فارس سے۔ جی یہ ذرا غور کی، تو فرماتے ہیں سے خاکی مکہ ابو جہل انجب الجبی، بلال تو حبشے سے آ گیا، صہیب روم سے آ گیا، سلمان فارس سے آ گیا، حسن بصرے سے آ گیا، اور اسے سمجھ آ گئی کہ یہ والضحیٰ کا جلوہ، یہ واللیل کی زلفیں، یہ کیا ہے، یہ معنویت کیا ہے، کیفیت کیا ہے، ان پہ وہ اسرار کھل گئے، اور مکے کی مٹی سے جنم لے کے ابو جہل پھر ابو جہل ہی رہا، اس کے علم نے اسے نفع نہیں پہنچایا۔
عالم اور جاہل کا بنیادی فرق یہ ہے، اگر اس کے علم میں نور ہے، روشنی ہے اور اسے حق دکھا رہا ہے تو وہ عالم ہے، اور اگر جسے خود ہی حق نظر نہیں آ رہا ہو، کسی کو حق کیا دکھائے گا بیچارہ، خود ہی حق تک نہیں پہنچا۔ اس لیے ہمیں یہ دعا سکھائی گئی، اللہم ارنا الحق حقا، اے اللہ ہمیں حق کو حق دکھا، وارزقنا اتباع۔ کچھ ہوتے ہیں حق دیکھ لیتے ہیں، پتہ لگ جاتا ہے کہ حق ہے لیکن مانتے نہیں، اتباع نہیں کرتے۔ فرمایا وارزقنا اتباع، پھر اس کی پیروی کی توفیق بھی عطا۔ اللہ ہماری نہ باطل باطلا، اے اللہ ہمیں باطل کو باطل ہی دکھا، وارزقنا اجتنابا، پھر اس سے بچ جانے کی توفیق بھی عطا۔ اصل میں عالم اور جاہل کا بنیادی فرق یہ ہے کہ جس کے سامنے حق جلوہ گر ہو اور حق کو جان لے اور پھر جاننے کے بعد مان لے۔ یہ نعت کا شعر کتنا پڑھا گیا ہے، لیکن افسوس کہ اس پہ غور نہیں ہوا کہ انہیں جانا انہیں مانا، اتنی کثرت سے پڑھا گیا۔ ہمارے بڑے بھی اپنے بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، انہیں جانا، اس میں 3 فیزز ہیں، 3 درجے ہیں، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے، 3 سٹیپس۔ نمبر 1 جانا، نمبر 2 مانا۔ اچھا ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم جاننے کی زحمت نہیں کرنا چاہتے۔ یہ سارا کچھ جو آج ہو رہا ہے اور جو ہم بھگت رہے ہیں بحیثیت امت، وہ اسی بدبختی، بدنصیبی، اسی غفلت، اسی جہالت، پوری امت جس بھنور میں اس وقت پھنسی ہوئی ہے نا، وہ کیا ہے کہ ہم جنہیں مانتے ہیں انہیں نہیں جانتے۔ اس لیے میں نے کسی زمانے میں یہ شعر کہا تھا کہ جنہیں تم مانتے ہو ان کو تم پہچانتے بھی ہو، جنہیں تم مانتے ہو ان کو تم پہچانتے بھی ہو، علی کو ماننے والوں علی کی مانتے بھی ہو، جنہیں تم مانتے ہو ان کو تم پہچانتے بھی ہو، علی کو ماننے والوں علی کی مانتے بھی ہو۔ جو علی نے اپنی اولاد کو سکھایا تھا، جو عقیدہ، جو نظریہ، جو مسلک، جو مشرق، جو مذہب، جو تعلیم، اپنے پیروکاروں کو، اپنے ماننے والوں کو، اپنے مقتدیوں کو، اپنے سامعین کو ممبروں پہ قسمیں کھا کے۔ پہلا سوال تو میرے ذہن میں، میرے ضمیر نے یہ اٹھایا تھا جب میں نے پہلی بار یہ روایت پڑھی تھی کہ جہاں علی کو قسم کھانی پڑے وہ مجمع کیسا ہوگا۔ جی یار، ہم سنی گئے گزرے بیٹھے ہوں، ولی کو قسم نہیں کھانی پڑتی، ہم تو ولی کی نالین سے شروع کرتے ہیں، داتا صاحب کی کھڑاؤں سے شروع کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ اہل سنت و جماعت ہونا خود یہ بہت بڑا احساس ہے، اس عقیدے کا شعور ہونا یہ ولایت ہے، یہ یاد رکھیے۔ اہل سنت و جماعت کے دائرے میں ہونا یہ ولایت کا دروازہ ہے، اور اس عقیدے کا شعور ہونا یہ ولایت ہے۔ اس کو شعور ہے کہ میں سنی ہوں، اور سنی ہوتا کیا ہے، وہ صاحب ولایت ہے، اور یہ شہنشاہ ولایت اور سید الطائفہ سیدنا جنید بغدادی کی سند ہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ یہ داتا صاحب اور غوث پاک کے پیر کی مہر ہے، اس کو کہتے ہیں التصدیق لطریقتنا ولایت، تصدیق سب سے پہلے پتہ ہے کس نے کی؟ اور یہی آیت شیر خدا منبر پہ پڑھتے تھے، والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون۔ یہ جناب شیر خدا علی المرتضیٰ کی قرات امام ابن عساکر نے جو نقل کی ہے وہ ہے والذی جاء بالحق، وہ ذات پاک جو صدق کو اور حق کو لے کر آئی، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وصدق بہ،
اور جس نے سب سے پہلے اس کی تصدیق کی، اللہ رب العالمین نے فرمایا اولئک هم المتقون، وہی تقوی والے، وہی متقین ہیں۔ اب یہاں ایک نقطہ غور طلب ہے جو میں حضرت امام محمد بشیر الحق صدیقی ان کی روح کو پیش کر رہا ہوں، یہ کسی صدیقی کی روح کو پیش کیا جائے۔ حضرات گرامی قدر، آپ سب جانتے ہیں کہ تصدیق کیا ہوتی ہے، سب کو پتہ ہے کسی نہ کسی درجے میں۔ جو تصدیق کا سب سے نچلا درجہ ہے نا، شناختی کارڈ، پاسپورٹ، ایک بچے کے کالج کا فارم، اس پہ مہر لگتی ہے اور سائن ہوتے ہیں، جو تصدیق کنندہ لکھا ہوتا ہے نا، وہ کون ہے؟ اس کے بہاف میں مانا جاتا ہے کہ یہ بندہ جو کہہ رہا ہے ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ خود وہ اہلیت رکھتا نہ ہو اور تصدیق کر دے۔ تو قرآن کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ باقی تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو کے صحابی بنے تھے، لیکن مکے میں ایک صدیق ایسا بھی تھا جسے رب نے ازل سے ہی اپنے محبوب کی تصدیق کے لیے چنا ہوا تھا کہ جب میرا محبوب آئے گا تو اٹیسٹیشن اتھارٹی عبداللہ بن عثمان ابن ابی قحافہ ہوگا، جناب ابو بکر صدیق۔ قرآن کی نص ہے نا، اس میں تو ہم ابھی کسی ادھر گئے ہی نہیں، یہ تو قرآن کا ٹیکسٹ عبارت ہے، وصدق بہ، اور اس پر پوری امت کا اجماع ہے، اور اس کے مفسر خود باب مدینۃ العلم سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم ہے، جو اس آیت کی تفسیر فرما رہے ہیں۔ اور کمال یہ ہے کہ قسم کھا کے منبر پہ آپ حضرت علی قسم کھا کے، انہیں پتا تھا کہ ایسے ہوں گے، میرے بتانے میں بھی شک، میرے نعرے لگائیں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن میرے کہنے پہ بھی شک کریں گے، مانیں گے نہیں۔ تو آپ نے قسم کھائی کہ مجھے قسم ہے اس ذات ذوالجلال کی کہ ابو بکر کو صدیق کسی فرش والے نے نہیں کہا، بلکہ معراج کی رات خود عرش والے نے کہا۔ تو یہ صدیقیت جو ہے یہ امت پہ طرز ہے۔ یہ مجھے یہ لگتا ہے وجدان کہ شاید ہم کوئی سزا بھگت رہے ہیں کسی غفلت کی، اور یہ دو طرفہ ہے معاملہ، دو طرفہ ہوتا ہی ہے۔ وہ ذات پاک، وہ ہستی جس کے لیے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجمع عام میں فرمائیں کہ بھئی سب کے احسان جو کسی نے میرے ساتھ کچھ کیا تھا، کیا کیا ہوگا کسی نے، ویسے آپ بتائیں۔ یہ تو اتمام حجت ہی تھا نا سارا، مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ۔ کسی نے اس دور میں اس ذات پاک کے ساتھ کیا کیا ہوگا جو کل جہاں مل کر جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ مادیت جہاں ہاتھ باندھ کے کھڑی ہو، کل مادی کائنات جہاں 10 بستہ لونڈی اور کنیز بن کے کھڑی ہو اس حجرہ پاک کے سامنے، اور کیسر و کسرا کے جبے ان کے غلاموں کی کھڑاؤں میں رول رہے ہوں، اس محبوب کے ساتھ کوئی کیا احسان کر سکتا ہوگا اور کیا نیکی کر سکتا ہوگا، جس کے دسترخوان کرم پر پلنے والے شیر خدا ہوں، وہ کیا ذات پاک ہوگی، کیا ہستی ہوگی۔ آقا کریم علیہ السلام نے ایک ہستی ہے جس کے لیے برسر عام
علی رؤوس الاشہاد فرمایا اے لوگوں، اشارہ کر کے، پوائنٹ آؤٹ کر کے، حالانکہ کوئی ضرورت اس کی غریب کے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، تو اس سے پہلے ہی آقا کریم علیہ السلام نے فرما دیا، کیونکہ بار بار ذکر آتا تھا، بار بار ذکر آتا تھا، تو آقا کریم علیہ السلام سے بڑھ کے یار غار کو کون جانتا تھا؟ تو فرمایا صدیق جب بلال کو خریدو نا، باقی تو تم لگے رہتے ہو، خرید کے آزاد کرتے رہتے ہو، لیکن جب بلال کی ڈیل ہوگی تو اس میں میرا شیئر بھی کرنا، میری شیئر بھی۔ یہ ایک سر تھا بہت بڑا۔ تو جناب یار غار جب گئے، امیہ بن ابی خلف سے وہ ڈیل ہوئی، بڑی صاحب تفسیر عزیزی نے اس کو بڑی تفصیل سے لکھا ہے، تو کہتے ہیں اس نے نستور رومی غلام مانگا اس حبشی غلام کے بدلے میں، سنہرے بالوں والا، جس کے اندر آگے کئی غلام تھے، اور ساتھ سونے کی بالٹی مانگی۔ اور یہ دونوں ملٹائی نیشنلز کے مالک تھے، عرب کے دنیا بھر کے تجربہ کار ترین تاجر تھے دونوں ہی، صدیق اکبر بھی اور امیہ بن ابی خلف۔ اب جب یہ ڈیل بارگیننگ ہوئی تو امیہ بن ابی خلف نے کہا کہ ابو بکر صدیق افسوس ہے، میں تو تجھے بڑا ماہر تاجر سمجھتا رہا، تیرے بارے میں میری رائے بدل گئی ہے۔ کیا ہوا؟ نے کہا کہ میں نے جو مانگا ہے تم نے اس پہ میرے ساتھ کوئی بارگیننگ نہیں کی، تم نے ڈن کر دیا ساتھ ہی کہ ٹھیک ہے اوکے، رومی غلام بھی دے دیے اور سونا بھی دے دیا، جو میں نے مانگا ہے تم نے دے دیا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا امیہ بن ابی خلف، تو اس بلال کو اپنی کفر کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے اور میں خاتم النبیین کی آنکھ سے دیکھ رہا ہوں، اس لیے اس جنس کی ویلیو اور قدر و قیمت کا اندازہ کفر کبھی لگائی۔ یہ تو نے اپنے خیال میں ریٹ لگایا ہے، اگر مجھ سے پوچھے تو نے بڑی گھنٹے کا سودا کیا، اگر تو اس سے کچھ زیادہ بھی کہتا تو میں نے دے دینا، میں نے بارگیننگ نہیں کرنی تھی، تجھے پتہ نہیں پیچھے پارٹی کون سی کھڑی ہے، اس کے بہاف پہ میں ڈیل کر رہا۔ آج لگے آتا اپنا نعرہ بھی ذرا ریپیئر کر لیا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ صدیقیہ، یا صدیق اکبر، نعرہ صدیقیہ، نعرہ صدیقیہ، نعرہ حیدری۔ یہ ہے اہل سنت کا مسلک، عقیدہ اور مذہب اور ترتیب، یہی بغداد ہے۔ تو شیر خدا منبر پہ قسمیں کھا کھا کے سکھاتے رہے، نہیں سیکھا، تو یہ کام تھا جو کرنے کا، نہیں کیا گیا، تو پھر قصور کس کا؟ پھر تو ٹھیک ہے نا، جو ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہے۔ بھئی علی کا عقیدہ ہی پریکٹس نہیں ہو رہا علی کے نام پر، تو دو طرفہ میں نے جو بات کہی، دو طرفہ بلنڈر ہو گیا نا۔ جو شیر خدا نے عقیدہ دیا ہے، مسلک دیا ہے، نظریہ دیا ہے، مشرف دیا ہے، تعلیم دی ہے، وہ ہوگی، یا جو میں شیر خدا کو بتاؤں وہ ہوگا؟ جاؤ آج دنیا کے یہ نیٹ کھول کے دیکھ لیں یوٹیوب پہ، کوئی ماں کا لال خطیب دونوں طرف کا جو علی سے پوچھ رہا ہو، ہر خطیب تمہیں علی کو لقمہ دیتا ملے گا، چیلنج ہے میرا، روئے زمین پہ چلے مجلس میں چلے جاؤ یا محفل میں چلے جاؤ، دونوں طرف یہ واردات چل رہی ہے، واردات، جس کے لیے کہا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا،
اس کا مطلب ہے کہ علی کو کبھی بتانے کی کوشش نہ کرنا، علی کے علم میں اضافہ کرنے کی کوشش نہ کرنا، علی کے در پہ بس جھولی پھیلانا، اور جو علی دے، جتنا دے، جس طرح کا دے وہ لے لینا۔ علی بتانے کے لیے نہیں، علی پوچھنے کے لیے ہے، علی سکھانے کے لیے نہیں ہے، علی سیکھنے کے لیے۔ علی وہ ہے جو کہتے سلونی ما شئتم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد واحد ہستی اس امت میں حضرت علی، جو صرف عقیدت مندوں کے مجمع میں نہیں، یہود، نصارہ، کفار، مشرکین سب کھڑے ہوتے تھے۔ جب آپ خطاب کرتے تو کہتے، آخر میں کہتے سلونی ما شئتم، اے لوگوں جو پوچھنا ہے پوچھ لو، زمین کا پوچھنا ہے تو وہ بھی پوچھ لو، آسمان کا پوچھنا ہے تو وہ بھی پوچھ لو۔ تو جو بندہ یہ عقیدہ رکھتا اور پھر علی کو لقمہ دے، علی کو بتانا نہیں۔ پیر مہر علی شاہ کے گھر سے پوچھو، مہر علی کے گھر جاؤ، اور جماعت علی کے گھر جاؤ، سید دیدار علی کے گھر جاؤ، اور پھر لاہور آؤ، سید علی بن عثمان الجویری کے گھر جاؤ، پھر علی سمجھ آتا ہے۔ ان کے بغیر علی نہیں سمجھ آتا۔ ہاں جی، یہ رستے ہیں علی تک جانے کے، ان کے ذریعے علی کی معرفت نصیب ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ اہل سنت کو یہ اعزاز ہے کہ مہر علی بھی ہمارے دائرے میں ہے، جماعت علی بھی ہمارے پاس ہے، دیدار علی بھی ہمارے پاس ہے، او علی بھی ہمارے پاس ہے، اور داتا علی بھی ہمارے پاس ہے، اور شیر خدا علی بھی ہمارے پاس ہے۔ اور ہم اس عقیدے کی پریکٹس کرتے ہیں الحمدللہ، جو شیر خدا نے سکھایا اپنے بچوں کو، اپنی اولاد، اور قرآن کی تفسیریں کر کر کے، قسمیں کھا کھا کے لوگوں کو بتایا کہ اے لوگوں، ابو بکر کو صدیق جس رات نماز آئی ہے، جس رات نماز آئی ہے، اس رات لقب صدیق آیا ہے۔ پتہ ہے آپ کو؟ ہاں جی، اور ابھی تصدیق ہوئی نہیں، ابھی صاحب معراج زمین پہ پہنچے ہی نہیں، رب نے پہلے کہہ دیا صدیق۔ ابھی تصدیق کی ہی نہیں، لیکن رب کے ریکارڈ میں تصدیق شدہ تھا کام۔ قرآن تو اس وقت تھا نا جب کوئی بھی نہیں تھا، ابھی آقا کریم علیہ السلام کی ولادت بھی نہیں ہوئی تھی۔ قرآن تو اس وقت بھی تھا، کیونکہ اللہ کا علم ہے، اللہ کی صفت ہے، وہ تو ازلی ہے اور قدیم ہے۔ تو اللہ کے علم میں ابو بکر ازل سے پہلے بھی صدیق تھی، لیکن اس کی پریکٹس دنیا میں اس وقت مقرر وقت میں ہونی تھی۔ جب ہوئی تو صدیقیت کا پہلا مبلغ، شان صدیقیت اور مقام صدیقیت کا پہلا مبلغ اس امت میں برسر عام منبر پہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کی آتی ہے، اور انہی کے صدقے یہ شعور ہمیں نصیب ہوا۔ اپنے بچوں کو بھی، اپنی اولاد کو، صحیح بخاری میں ہے، آپ کے صاحبزادے حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے پوچھا کہ ابا جان، اس امت میں نبی کریم علیہ السلام کے بعد سب سے افضل ہستی کون ہے؟ جناب شیر خدا علی المرتضیٰ نے ایک لمحہ تاخیر نہیں کی، فرمایا ابو بکر صدیق۔ پوچھا اس کے بعد، بیٹا پوچھ رہے باپ سے، اس کے بعد فرمایا عمر بن خطاب، اس کے بعد فرمایا عثمان بن عفان۔ اب وہ بیٹے تھے نا، جو محبت نے جوش مارا، پھر آگے نہیں پوچھا، خود ہی بول پڑے، کہنے لگے اس کے بعد آپ ہیں، وہ بھی امام تھے، حضور اس کے بعد آپ ہیں، فرمایا ما انا الا رجل من المسلمین، بیٹا میں حضور کا ایک صحابی ہوں، بس مسلمان۔ یہی مطلب، اس کا مطلب کہ ہوں تو میں، پر اپنے منہ سے ہوں تو میں۔ یہی وہ ترتیب فضیلت ہے، یہی وہ ترتیب خلافت ہے جس کے مبلغ اعظم ہیں سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، اور حضرت سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ فرماتے ہیں ولدنی الصدیق مرتین،
کہتے ہیں میں دو نسبتوں سے صدیقی ہوں. پوچھا جی وہ کیسے؟ فرمایا ایک تو میری ماں صدیقی، دوسرے میری نانی بھی صدیقی. آپ کی والدہ سیدہ ام فروہ بنت قاسم بن محمد بن ابی بکر، یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے. اور صدیقیوں پہ تو فرض ہے، صدیقی بچے پہ فرض ہے تو اسے پتہ ہو اپنے جد کا. جب امام جعفر صادق امام ہو کے اعلان کر رہے ہیں اور تبلیغ کر رہے ہیں، وجہ تھی نا تو کر رہے ہیں. اور ہمارا جو نقشبندی شجرہ ہے اس میں حضرت امام جعفر صادق کے اوپر جو نام ہے حضرت امام قاسم بن محمد بن ابی بکر، یہ صدیق اکبر کے پوتے اور امام جعفر صادق کے نانا جان ہیں اور آپ کے مرشد بھی ہیں اور فقہائے سبع مدینہ میں سے بھی ہیں اور امام زین العابدین کے خالہ زاد بھی ہیں اور دودھ شریف بھائی بھی. پتہ ہی نہیں ہوش ہی نہیں. تو اور کسی کو ہونا صدیقی کو ضرور پتہ ہونا. یہ صادق بھی صدیق سے جڑا ہوا ہے. امام جعفر صادق کی نانی جان جو ہیں سیدہ فاطمہ بنت اسماء بنت عبد الرحمن ابن ابی بکر، یہ صدیق اکبر کی ڈائریکٹ پوتی ہے. میں یہ کلپ وغیرہ نہیں دیکھتا ہوتا لیکن کوئی اس طرح کا زبردستی سامنے آ جائے. پچھلے دنوں میں نے دیکھا ایک صاحب کوشش کر رہے تھے اس کو لپیٹنے کی، حالانکہ یہ دونوں طرف کتابوں میں موجود ہے. جناب سیدنا امام جعفر صادق کا یہ قول اہل سنت کی کتابوں میں بھی موجود ہے، اہل تشیع کی کتابوں میں کہ میں دو نسبتوں سے صدیق اکبر کا بیٹا ہوں. اس کا لفظی ترجمہ ہے مجھے ابو بکر صدیق نے 2 بار جنم دیا ہے، ایک بار میری ماں سے، ایک بار میری نانی سے. اور پھر آپ کے نانا جان وہ خود صدیق اکبر کے پوتے ہیں اور آپ کے مرشد ہیں. کتنی نسبتیں جڑی ہوئی ہیں جو. اور یہی شجرہ حضور غوث پاک سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا ہے اپنی والدہ کی طرف سے. جو حسینی شجرہ ہے ان کا وہ بھی امام جعفر صادق سے ہو کے اوپر جا رہا ہے، تو وہاں بھی نسبت صدیقی موجود ہے. اس لیے غوث پاک نے ساری زندگی بغداد شریف کے منبر پر علی کا بیٹا ہو کے ابو بکر صدیق کا پرچم اٹھا کے رکھا. تو یہ لوگوں کو 11ویں کھانے والوں کو پتہ نہیں ہے کہ غوث پاک نے تقریباً 40 سال جو عملی زندگی گزاری ہے منبر پہ گزاری ہے، جو دین اور قرآن بیان کرتے ہوئے گزاری ہے اور مسلک اہل سنت جماعت کی پاسداری میں گزاری ہے. آپ کا جمعے کا خطبہ ریکارڈ میں ہے جو آپ پڑھا کرتے تھے، اس میں سب سے پہلے نبی کریم علیہ السلام کے بعد جناب ابو بکر صدیق کا نام ہے، پھر فاروق اعظم کا نام ہے. جیسے ہمارے اہل سنت کا خطبہ پڑھا جاتا ہے وہی خطبہ چلا تھا. تو ائمہ اہل بیت اطہار نے جب جناب شیر خدا نے یہ عقیدہ دیا، سمجھایا، سکھا دیا، پھر ساری زندگی اس کا پہرا دیا. ایک آخر میں ایک اور تبرک پیش کر دیا تاکہ صدیقی روحیں خوش ہو جائیں. حضرت امام محمد الباقر امام جعفر صادق کے والد، امام زین العابدین کے بیٹے، امام حسین کے پوتے، اماموں کے امام. آپ تشریف فرما کے کوفہ میں مسند پہ ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ ایک شیخ مسئلہ ہے. فرمایا پوچھو. اس نے کہا تلوار کا دستہ اگر سونے کا بنا لیں تو جائز ہے؟ تلوار لوہے کی جو دستہ ہے پکڑنے والی جگہ سے، وہ 4 انگل کی جگہ اگر سونے کی ہو تو جائز ہے؟ تو امام نے فرمایا ہاں جائز ہے، کیونکہ ابو بکر صدیق کی تلوار کا دستہ سونے کا تھا. اب ذرا اس امام کی معرفت کا اندازہ لگاؤ کہ اسے صدیق اکبر کی کتنی معرفت ہوگی جسے صدیق اکبر کی تلوار کے دستے کی معرفت تھی. اسے تلوار والے کا کتنا پتہ ہوگا. تو دلیل اور سند اور دلیل شرعی کے طور پر فتوے میں سند کے طور پہ آپ نے صدیق اکبر کے فعل کو پیش کیا. اب وہ شخص کے کوفے کا تھا
وہ اپنا مسئلہ بھول گیا. اس نے امام کی زبان سے سنا ابو بکر صدیق، تو اس نے کہا کہ اے امام آپ بھی ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں؟ تو امام اپنی مسند پہ ٹیک لگائی ہوئی تھی، جب اس نے یہ جملہ کہا تو آپ نے وہ مسند چھوڑی اور اچھلے اپنی جگہ سے اور کعبے کی طرف منہ کیا اور فرمایا نام الصدیق الصدیق الصدیق. فرمایا ہاں میں ابو بکر کو صدیق کہتا ہوں، اور جو ابو بکر کو صدیق نہ مانے قیامت کے دن اللہ اس کے کلمے کی تصدیق نہیں فرمائے گا. اللہ اس کے اللہ اکبر اور نعرہ رسالت کو قبول نہیں کرے گا. اس لیے میں کہتا ہوں نعرہ صدیقیہ کے بغیر تو کوئی نعرہ بھی قبول نہیں ہوتا بھائی. اور یہ امام اہل بیت کا فتویٰ ہے، کیونکہ صدیقیت یہ وہ سنگ میل ہے شریعت اسلام کہ نبوت کے بعد اگر کچھ ہے تو قرآن کہہ رہا ہے من النبیین والصدیقین، باقی سب بعد میں. تو صدیقیت ہی کو چھوڑ بیٹھے اور صدیقیت سے ہی کٹ گئے اور صدیقیت ہی کی معرفت نصیب نہیں ہے. اور جب صدیقیوں کو نہیں ہے تو آپ سوچئے باقیوں کا کیا حال ہوگا. باقیوں کی جن کا گھر ہے ان کی بے خبری کا عالم. اس لیے یہ جو لفظ صدیقی جہاں بھی آ جائے وہاں پر ہمارے دل، ہماری روحیں، ہماری پلکیں جھک جانی چاہیے، کیونکہ یہ اس ذات پاک کی نسبت ہے جس کے احسانات کا مقروض اس امت میں پیدا ہونے والا آخری بچہ بھی ہوگا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 کے میں نے پڑھ کے ان کے بدلے چکا دیے دنیا میں، لیکن ابو بکر صدیق وہ ہے جس کے احسانات کا بدلہ میں دنیا میں نہیں چکا سکا، اب وہ قیامت کے دن میرا رات چکائے گا. اس لیے علامہ اقبال کو سمجھ آئی تھی تو انہوں نے کہا تھا آمن الناس پر مولائے ماں، یہ ایک مصرع ہی کافی ہے. اقبال نے کہا یار اللہ کہہ رہے لقد من اللہ علی المؤمنین، اور حضور کہہ رہے ہیں امن الناس علی ابی بکر فی صحبتی و مالی. اللہ نے کہا میرا سب سے بڑا احسان میرا حبیب، اور اس حبیب نے کہا مجھ پہ سب سے بڑھ کے احسان کرنے والا صدیق. اور میں کیا کہوں اس کے بعد. اٹ مینس کہ اس امت کا ہر فرد پچھلی کا بھی اور آنے والی کا بھی اس کی گردن صدیق اکبر کے احسانات کے نیچے دبی ہوئی ہے اور وہ کبھی اٹھ نہیں سکتی. یعنی وہ ایسے نہیں ہیں جو نبی ادا نہیں کر سکے تو امت کہاں ادا کرے گی. تو یہ سنایا اسی لیے تھا. اس لیے روایات میں حب ابی بکر و شکرہ واجب علی امتی، ابو بکر کی محبت اور اس کا شکرانہ میرے ہر امتی پر واجب ہے. اب نعرہ صدیقیہ لگائیں تاکہ آپ کو یاد ہو. چلے جانا انہوں نے بھول جانا. فیصلہ بادی ہو جائے لگائیں نعرہ تکبیر. یا صدیق اکبر لگائیں. یہ 3 بار لگاؤ گے تو سٹارٹ ہو جائے. نعرہ صدیقیہ نیا نیا نام ہے تو بہت پرانا، حضرت علی نے منبر پہ لگوایا، لیکن افسوس یہ ہے گیپ بہت بڑا آ گیا اور ہم بھول گئے، ہمیں یاد نہیں رہا. جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہیں، وہ شخصیت ہیں، وہ ذات پاک ہیں. میں اور مثالیں نہیں اس لیے دوسری دے رہا، میں حضور کے گھر کی مثالیں دے رہا ہوں. ائمہ اہل بیت، اس سے بڑی میں سند کہاں سے لا بتا. امام محمد الباقر کہتے ہیں مدینے والے صدیقیوں آپ کے لیے اس سے بڑی کوئی بشارت نہ ہے نہ ہو سکتی ہے کوئی. امام محمد الباقر کہتے ہیں کہ مدینے والے جس طرح ہمیں آل رسول کہتے تھے ایسے ہی ابو بکر کے گھر والوں کو بھی آل رسول کہہ کے پکارا. آل صدیق
گھر والوں کی گواہی ہے. وہ اس لیے وہ کہتے ہیں حضور اسی طرح اس گھر میں جاتے تھے جیسے لوگ اپنے گھر میں جاتے ہیں. اور حضور کی اپنی جیب کوئی نہیں تھی. صدیق اکبر کی جیب میں ایسے ہاتھ ڈالتے تھے جیسے لوگ اپنے جیب میں ہاتھ ڈالتے. اس لیے اعلیٰ حضرت نے کہا کہ سایہ مصطفیٰ مایہ استفا. کیسا قرب تھا, کیسا تعلق تھا کہ من تو شدم تو من شدی, من تن شدم تو جان شدی, تا کس نہ گوئے پادتی من دیگرم. یہ قرآن کیا ہے؟ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ. یہ 3 بار قرآن میں آیا. یہ اسی آیت میں 3 درجوں میں اللہ نے خود گواہی دی ہے. اور فزیکلی لوگوں نے جب غار سے نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ گئے تو 2 تھے اندر, جب باہر آئے تو ایک ہی ہے. پتہ ہی نہیں لگ رہا صدیق کون ہے اور حبیب کون ہے. اور یہ گواہی اللہ نے خود دے دی. اور وہاں بھی اجماع ہے مفسرین کا کہ اور کوئی تھا ہی نہیں کہ کہتے ہیں ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے. اس کی گنجائش نہیں. وہاں رب نے پروگرام ہی ایسا رکھا کہ تم وہ 2 ہو کہ جن کا تیسرا اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ ان کا رب ہے اللہ. یہ وہ ذات پاک ہے, یہ وہ ہستی ہے کہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ مدینہ طیبہ میں کھڑے, روضہ پاک کے سامنے کھڑے تھے. ایک شخص آیا, اس نے کہا کہ اے امام, جناب صدیق اور فاروق کا مقام بارگاہ رسالت میں کیا تھا؟ امام کی فراست پہ قربان جائیں. انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. اس کے کندھوں سے پکڑے ہوئے نا, اس کا رخ روضہ پاک کی طرف کر کے اسے کہا آنکھیں کھول کے دیکھ, یہی تھا یہ جو نظر آ رہا ہے. اس گنبد وہ دیکھو, گنبد خضرا سامنے. اس سے بڑا باز, اس سے بڑا خطاب, اس سے بڑی دلیل صدیق اکبر کی شان میں ہو ہی نہیں. بس کوئی دیکھنے والا ہو. حضور نے ہمیں ہی ساتھ رکھا کسی وجہ سے. اور بھی کتنے تھے, یہ 2 جو ساتھ رکھے گئے کسی وجہ سے رکھے گئے کہ جب تک تمہیں سلام نہیں کرے گا میں نے سلام ماننا ہی نہیں. سلام نہ قابل قبول, نہ یہاں سے وہاں جائے گا نہ وہاں سے وہاں جائے گا. جب تک تمہاری بارگاہوں میں سلام پیش ہو کے قبولیت کی مہر نہ لگ جائے, اس وقت نہ درود ہے نہ سلام ہے. اس لیے ہمارے دوست کا بڑا پیارا شعر ہے, عجب رتبہ ہے یار غار تیرا. واجد امیر واللہ خوش رکھے, ہمارے دوست شاعر ہیں. وہ کہتے ہیں عجب رتبہ ہے یار غار تیرا, پتہ ہے روضہ سرکار تیرا. اور لوگوں کے اپنے اپنے ایڈریس ہوتے ہیں, ان کا مزار وہاں ہے, ان کا مزار وہاں ہے, ان کا مزار وہاں ہے. حضور نے اپنے گھر میں ہی رکھ لیا ہے کہ جو پتہ میرا وہی پتہ تیرا. اور اب بھی کسی کو پتہ نہ لگے تو پھر وہ نہیں میرا. آخر دعوانا